مجھے بار بار دل میں آتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اس وقت وہ $4000 ماہانہ کما رہا تھا وہاں پر، تو مجھے کوئی صحیح گائیڈ نہیں کر رہا، مشن کر رہا۔ آپ ہماری مسجد میں نے جمعہ پڑھایا تھا، وہاں دیکھا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں کہ میں چلا جاؤں، میری والدہ بھی اس کی خدمت کی وجہ سے ایک جذباتی۔ میں نے کہا آپ کی والدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ آئیں؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا آج فون کرو والدہ کو، اس سے پوچھو کہ میں واپس آ جاؤں۔ کہتا میں 1.5 لاکھ روپے اماں کو بھیجتا ہوں۔ والدہ نے 2 نوکرانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، بہن بھی قریب ہے، بہن کو بھی پر بھی خرچ کرتی ہے، غریبوں پہ بھی خرچ کرتی ہے۔ یعنی محلے میں ایک بڑی مائی مشہور ہے، یعنی ہر بندہ اس کے پاس اپنے مسائل جاتا ہے، وہ ہر ایک کا تعاون کرتی ہے۔ یہ کیفیت ہے والدہ کی۔ میں کہا آپ فون کرو۔ رات وہیں ایک دوست تھے ہمارے مولانا صاحب، وہ پہلے سے گئے ہوئے ہمارے کلاس فیلو تھے، ان کے پاس تھے۔ صبح کو پھر ناشتے کے بعد وہ ملنے کے لیے آیا تو بہت ہنس رہا کہ خیریت ہے؟ کہتے حضرت آپ نے تو عجیب مشورہ دیا۔ اماں نے کہا یہاں کے کیا کرے گا بھائی، تو تیری بہن ہے نا میرے پاس خدمت کے لیے، اور تو مجھے پیسے بھیج دیتا ہے، تیری وہاں یہاں تو تجھے 50,000 کی نوکری بھی نہیں ملنی، وہاں تو 6-7 لاکھ 10 لاکھ کماتا ہے۔ تو بہت سے فیصلے جو نا ہم لوگ جذباتی کر لیتے ہیں، بہت سے نوجوان ہمارے کچھ جذباتیت میں واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت تاکید کی ہے کہ رزق کا اڈا نہیں چھوڑنا چاہیے، بڑی سخت تاکید کی۔ آپ کی جہاں رزق روٹی ہے، خواہ وہ گاؤں ہے، شہر ہے، بڑا ملک ہے، چھوٹا ملک ہے، آپ اڈا نہ چھوڑیں، نہ شکری میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی روٹی الگ الگ جگہ پر ہے، کسی کی گاؤں میں ہے تو کسی کی شہر میں، کسی کی ملک میں، کسی کی غیر ملک میں، تو بلا وجہ اڈا نہ چھوڑیں۔ باقی یہ کہ حالات ہر ایک پر آتے ہیں، اور کتنا کوئی مالدار ہو، مالداروں پر بھی ایک حالات آتے ہیں۔ اس وقت یعنی بیچ میں ایک ایسے حالات آئے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، تو وہ اللہ نے ان کو مال پانی اچھا دیا ہوا تھا، کہنے لگے جی بڑے حالات خراب ہیں حضرت، یہ وہ ہے، یعنی ان کی کچن کا خرچہ 4 لاکھ روپے تھا، صرف کچن کا۔ تو کہتے جی، تو میں کہ یار آپ کچن کے لیے 4 لاکھ خرچ کرتے ہو تو ماشاءاللہ آپ کی آمدن۔ کہتے نہیں، ہمارے اعتبار سے حالات ہمارے خراب ہیں، ہم جس لیول پر ہیں۔ یہ اپ اینڈ ڈاؤن، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 شانیں بیان کی، باسط اور قابض۔ قابض میں نے کبھی رزق ہم روک لیتے ہیں تھوڑا، اور باسط کبھی دے دیتے ہیں، یعنی یہ روکنا اور دینا یہ اوپر کا نظام ہے، نیچے کا نظام نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے ہم نیچے سوچیں ایسا ہو گیا، حکومت کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، فلان چیز صحیح نہیں، والقابض والباسط، خود اس کو کم کریں گے مخلوق کے لیے، ہمیں روزہ رکھوائیں گے، آہوزاری ہم سے کرائیں گے، منتیں کرائیں گے، باسط پھر کھول دیں گے۔ یہ قحط جو آتا ہے، وہ قحط کیا ہے؟ وہ شان قبض ہے، شان بسط تو اللہ کی ساری شانیں ہیں، اگر اس شان کا ظہور نہ ہو پھر شان ہی نہیں۔ قابض الباسط، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک امیر راحت میں تو ہمیشہ امیر رہے گا، اس کو کبھی تکلیف نہیں، ایسا بالکل غلط ہے۔ میں تو اتنے تجربات رکھتا ہوں، اور میں تو اس چیز میں بڑا، جس کو انگریزی میں کین کہتے ہیں نا، کین یعنی بالکل بات کو فوراً لینا اور نکالنا، یہ کیا، تو اس سے بڑی عبرت ہوتی ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو ہر ایک پر لاتے ہیں، کیونکہ جمود نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر جمود آ جائے تو انسانیت ہماری ختم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی تحرک کے ساتھ، حالات بدلتے رہے، موسم نہیں، یہ موسم کیوں بدلتے ہیں؟ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی کچھ، کبھی کچھ، اس طرح ہمارے باطنی حالات ہیں۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی ایسی نیکی میں مزہ آ رہا ہے، نیکی میں لگا ہوا ہے، کبھی نالائقی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دے، وہ ادھر لگا ہوا ہے۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے،
ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور. اور عجیب بات لکھی محدثین مفسرین نے کہ جنت میں بھی اس سلسلے کو قائم رکھا ہے تغیر حالات کو. ہر جمعے کو جب بلایا جائے گا اللہ کے دربار میں تو اس میں حالات میں تغیر آ جائے گا. ادھر بارشیں برسیں گی جنتوں پر، عورتیں نہائیں گی، حوریں نہائیں گی، ان کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی پہلے سے. ادھر اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کی سود میں بیٹھیں گے تو ان کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. پھر وہاں سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے دربار سے فارغ ہوں گے تو ایک سوق الجنہ ہے، جنت کا ایک بازار ہے باقاعدہ، وہاں جائیں گے، وہاں سے سامان کا آرڈر کریں گے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے، تو فرشتے وہ سامان پہنچا دیں گے، وہاں سے دوسرا سامان شفٹ کر دیں گے، اور وہ آپ بیڈ شیڈ جو بھی وہاں کا نظام ہوگا وہاں سے سوق الجنہ سے لے کر آئیں گے. تو آتے ہی حوریں اور ہماری بیویاں کہیں گی، حوروں کی جو سردار ہوگی وہ کہے گی یا آپ لوگوں کی وہ کیفیت ہے ہی نہیں پہلے والی، کیفیت میں بڑی ترقی ہے، حسن و جمال میں ترقی ہے، اخلاق میں نورانی، کیا تم نے کیا کہا؟ ہم نے اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اس وجہ سے. تو نے کہا کہ تم بھی بہت نکھری اور ستھری ہوئی. کہا کہ یہاں نور کی بارش برسی تھی، ہم اس میں نہائی تھی، تمہاری یہ کیفیت ہے. تو وہاں نقطہ یہ لکھا ہے کہ یہ وہی تغیر ہے جو دنیا میں جس تغیر کے ساتھ ہمیں اللہ نے پالا ہے. رب العالمین ہماری جو تربیت ہے، ہم رب العالمین ہمیں رب عروت اس تغیر میں پالا ہے. کبھی کوئی ضرورت، کبھی کیسے رکھتے ہیں، کبھی کیسے رکھتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو ہماری انسانیت ختم ہو جائے، جو ہمیں اللہ نے صلاحیت رکھی وہ ختم ہو جائے. جمود جو ہے یہ سخت مضر ہے. انسان کی زندگی میں جمود نہیں ہے، تحرک ہے، آگے چلو آگے چلو آگے چلو، اس لیے آگے چلو. تو اس وجہ سے ان حالات سے ایسے آ جاتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. انتظار کرے، صبر کرے، انتظار کرے، اور اللہ سے فرج اور کشادگی مانگتا رہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ کشادگی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے ہمیشہ، کبھی ایسا نہیں کہ ہمیشہ کی ہمیشہ رگڑا اس کو لگتا ہے کہ یہ آزمائش آئی، اللہ ہی سے بدگمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرنے لگا، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو مدت ہے جیل کی بڑھا دی جاتی ہے. ایک آدمی کو جیل ہو جائے، پھر جیل میں جو حکومت قلم نعرہ لگائے تو جج صاحب اس کا ضمانت لیں گے. جج صاحب سے پوچھو، وہ کہتے نہیں اور آگے کر دو. یہ ہوتی وجہ، نہ صبر کرے، خاص وقت ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو اس لیے فرما قابض الباسط، قابض الباسط. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت بڑی اہم ہے. رزق کا اڈا نہ چھوڑے آپ، وہ جہاں بھی آپ کا جو روٹی ہے، راحت ہے، بس ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آپ کہیں کہ ہمارا زیادہ ہو کم ہو، یہ تو پہلے سے فیصلہ ہے. خیر و برکت والا ہونا چاہیے. یاد رکھو اصل چیز ہے برکت. برکت سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی چیز آپ کی خوب کام آتی ہے اور خوب اس کا فائدہ اور نفع ہوتا ہے. یاد رکھو خوب کام آتی ہے. اور اگر برکت نہیں تو بہت زیادہ چیز ہے، نفع بخش نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے برکت کی تعریف یہ قلیل الشیء کثیر النفع، تھوڑے بھی بہت نفع بخش ہو، اس کو کہتے ہیں برکت. لہٰذا اگر آپ کی اس روزی روٹی میں اللہ برکت پیدا فرما دیں گے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ آپ کو اس کے نتیجے میں آپ بھی اچھے پلیں گے، اولادیں بھی اچھی پلیں گی. یہ حقیقت ہے. اور اگر برکت نہیں ہے تو پھر آپ ان کو سونا بھی کھلا لیں ان اولادوں کو اور چاندی بھی کھلا لیں تو نتیجہ کوئی برآمد ہونے والا نہیں. ہم رات دن دیکھتے ہیں جو نے ایسی کمائیوں سے پالا وہی قاتل، ماں باپ کے قاتل وہی بنے. کتنے واقعات ہیں اخباروں میں آتے ہیں، باپ کو قتل کر دیا، ماں قتل کر دیا، یہ قتل دیا. ہر چیز کے پیچھے ایک تکوینی معاملہ ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا چیز تھی کہ اس نے وہ کیا. وہ مشہور ایک جو بادشاہ گزرے ہیں تو وہ ایک بار بچے کے ساتھ جائے تو بچے نے ایک بیر اٹھا لیا ایک ریڑھی سے. گھر میں آ کر بیوی سے کہا کہ میں نے تو اپنی کمائی میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، لیکن اس نے جو حرکت کی ہے یہ دلیل ہے ہم سے کو ایسا کام ہوا ہے. تو بیوی نے کہا کہ اصل میں مجھ سے غلطی، جب میرے پیٹ میں تھا تو پڑوس والوں کی بیری کی بیر لٹک رہے تھے اپنا ہماری طرف، میں نے ایک بیر کھا لیا. یعنی آپ دیکھیں اولاد پر کیسے اثر آیا ہے اس کا. لہٰذا اگر
طیب اور برکت والے مال سے اولاد پلے گی، اس سے انشاءاللہ ایسی کوئی چیز سرزد ہی نہیں ہونی۔ یہ سرزد جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے بات دراصل یہ ہے، وہ جو مال تھا، جو کمائی تھی، جو کھلایا تھا، وہ حلال، وہ نہ حلال تھا نہ طیب تھا، اور پھر حلال طیب کے باوجود اگر بے برکت تھا تب بھی یہی ہے، اور بے برکتی اعمال بد سے، اللہ کی ناشکری سے آتی ہے۔ نادر تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے رزق کی اتنی مقدار مقرر کی ہے کہ وہ اچھا گزارا کر سکتا ہے، لیکن فضول خرچی میں ناشکری سے ان چیزوں سے اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ کے لکھا بھی ان کو چلو بھائی ان کو 2 روٹیاں دینی، دو گزار وہ 1 روٹی ضائع کر دیتے، ایک کھاتے کہتے میں تو بھوکا ہوں۔ فضولیات میں خرچ کرتا ہے اس کو، کیونکہ سب سے پہلے ضروریات ہیں، اور ضروریات اسے کہا جاتا ہے جو گھر میں محسوس ہو۔ بازار میں جا کر جو محسوس ہو، شیخ سعدی فرماتے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اب بازار کے ہم نے کہو یار اچھا یہ چیز بھی اچھی ہے، کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا نام ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے جو گھر سے آپ نکلے تو چیز لینے کے لیے نکلے، آپ گھر سے چیز لینے کے لیے نکلے بھی، آلو پیاز کی بڑی ضرورت ہے، تو یہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہاں جا کر آپ منڈی میں پوری ریڑھی بھر لیں سامان کی، ہیں یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی، یہ ضروریات میں شمار نہیں ہے۔ تو ضروریات جو ہے نا، یہ سب سے پہلے ضروریات مقدم، ہمیشہ ضرورت کو سامنے رکھیں۔ ضرورت وہ ہے جو گھر میں محسوس کرو۔ اگر آپ کو گھر میں محسوس نہیں ہوتی، مارکیٹیں ہے ہی ایسی، یہ مارکیٹنگ ایک اصول ہے کہ ایسی پرکشش بنائی جائے کہ آدمی کھینچے۔ ہم ایئرپورٹوں پر جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، انہوں نے وہاں سے گیٹ سے ایئرپورٹ، یعنی وہ ایئرپورٹ کے گیٹ سے جہاز کے جانے تک جو راستہ بنایا ہے، اس سب میں ایسی دکانیں بنائی کہ آپ کو خام خواہ وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہتے یار چلو یار یہ لے لیتے ہیں، یار چلو یار یہ لے لیتے ہیں، تو ہر ایک کے ہاتھ میں وہ نان کسٹم والے ایک تھیلا ہوتا ہے جی، ایئرپورٹ سے خریدی ہوئی چیزیں۔ بلکہ ایک دفعہ میں ریاض سے، میرا پاکستان کا سفر تھا، تو بنگلہ دیش کے جہاز جا رہا تھا، کوئی 400-500 سواری ہوگی، ایک آدمی نہیں تھا جس کے ہاتھ میں تھیلا نہ ہو، جو نے اندر خریداری کی۔ یہ ضروریات تھوڑی کہلاتی ہیں، یہ تو دیکھا تو بس اب اس پر جو آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا، اور وہ چیز کام بھی نہیں آتی۔ دیکھا ایسی چیزیں بہت کم کام آتی ہیں، وہ آگے رکھے گی تو رکھی پڑی گی۔ تو کیا ہوا کہ وہ جو آپ نے ضرورت میں خرچ کرنا تھا وہ پیسہ ادھر سے کم ہو گیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تھانوی فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے جو رزق مقرر کیا ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے، وہ اتنا کم مقرر نہیں کیا کہ اس کا گزارا نہ ہو، وہ خود ہی نہیں گزارا کرتا اس میں۔ اور حقیقت ہے، بڑے بڑے پاڑ کر لیتے ہیں، لالچ کی بنیاد پر فیصلے کر لیتے ہیں، لالچ کر لیا، پیسے ڈبو دی، لالچ کر جی یہ ملے گا یہ ملے گا، چلو جی، کتنے آ کر لوگ روتے ہیں، سب کے پیچھے یہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اشراف نفس بہت خطرناک ہے، کبھی کوئی فیصلہ اشراف نفس سے نہ کرو۔ ہمیشہ کوئی ڈیل آئے دل کا جائزہ لو، اگر دل میں اشراف اور لالچ ہے بات چھوڑ دو اس کو، آپ کے لیے موہقت برکت ہو، برکت مٹا دی جاتی ہے۔ موہقت کتنی بھی آپ کو سونا نظر آ رہا ہو، مٹی ہو جائے گا آپ کے ہاتھ میں آتی، موہقت برکت۔ اور مناخذہ ہو بھی سخاوت نفس، جو دل کی سخاوت سے لیتا ہے، بھی ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، ویسے کوئی خاص دل پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے دماغ پر۔ فَنَبُورِكَ لَهُ فِيهِ، اس میں برکت کر دیا، یعنی برکت اور نابرکت، جو غیر برکت ہے وہ کسی چیز کے لینے میں دل کی کیفیت کا نام ہے، بس یہ کتنے گر کی بات ہے۔ اور اس پر واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بیچاروں کو فاقہ تھا 2-3 دن سے، تو ایسے نحیف سے بیٹھے تھے، رنگ بھی پیلا تھا، تو ایسے نان بائی جو ایک ان کا ہوٹل والا ان کا مرید تھا، تو اس نے ایسے حضرت کو دیکھا نا ایسے، تو دروازے سے ہی چلا گیا۔ تو ان کے دل میں فوراً آیا کہ یار یہ میرے لیے روٹی لائے گا، کیونکہ ایک تو ہے روٹی کا کام، پھر وہ جو اس طرح دیکھ کر گیا یہ میرے لیے روٹی لائے گا۔ انہوں نے دیکھا میرے دل میں اشراف آ گیا، یعنی روٹی کا انتظار، وہ روٹی لائے گا روٹی لائے گا۔ تھوڑی دیر میں واقعی وہ خان میں ٹرے میں روٹی سجا کر لا رہا تھا۔ ان کا نہیں، میں نے نہیں لینی۔ حضرت آپ کتنے دن سے لگتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا اور آپ کی کیفیت بتا رہی،
میں موہقت برکت ہوں، چونکہ اس میں لالچ آ گیا، اشراف نفس لاد، اس میں یہ غیر برکت والی چیز میں نے نہیں کھانی، پیٹ تو بھر جائے گا میرا لیکن یہ میں نہیں کھانی، آپ لے جاؤ۔ خیر وہ بہت سمجھدار تھا، ان کی صحبت یافتہ تھا، وہ لے گیا، کافی دیر غائب رہا۔ اب ان کو یہ ہو گیا کہ بس ختم، تھوڑی دیر پھر لے آ کہ اب تو ختم ہو گیا نا، کہاں اب ختم ہو گیا، آپ لے۔ یعنی اس واقعہ میں بتاتا ہے کہ ایک ہی لمحے کی کیفیت آپ کے مال کو برکت والی کر سکتی ہے اور دوسرے لمحے کی کیفیت بھی برکت کر سکتی ہے۔ عجیب بات ہے، صاحب بخاری شریف میں اس کا آتا ہے، فرمایا کہ الدنیا حلو خضرۃ، یہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، من اخذہ بسخاوت قلب مر، من اخذہ بشراف نفس محقت برکت، برکت مٹ جائے گی۔ بڑے کتنا خیال کرتے تھے حضرت شیخ الہند حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ درجے کے بعد سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے استادوں کی طرح ہیں، اتنے اونچے ہیں، کیونکہ حضرت گنگوہی کے بڑے خلیفہ ہیں یہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب تبلیغ جماعت والے، مولانا یحییٰ صاحب جو شیخ زکریا کے والد، یہ سب ان کے مریدین اور خلیفہ ہیں سب۔ تو دونوں سفر کا حضرت تھانوی اور دونوں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو کتنی فکر یعنی نظرات کی دیکھیں۔ تو کہنے لگا مولانا اشرف علی مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت فرمائیں، اچھا حضرت تو چھوٹے تھے لیکن دل کے مسائل حل کرنے میں اللہ نے ان کو مجدد بنایا تھا، کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں جاؤں گا، ہر جگہ میرے شاگرد ہیں، مریدین ہیں، تو مجھے ہدیہ دیں گے، تحفہ دیں گے، تو دل میں آپ بات آ جاتی کہ یا وہاں جائیں گے تو وہ تحفہ پیش کر دیں گے، کھانا پیش کریں گے، یہ پیش کر، اسٹیشنوں پر لوگ جمع ہو جاتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں زیارت کے لیے، تو گاڑیاں باقاعدہ رکا کرتی تھی کافی دیر، ایسے شخصیات جب ہوتی تاکہ لوگ زیارت کر لیں۔ تو یہ تو اشراف نفس نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، تو نے فرمایا کہ اگر وہ نہ دیں تو آپ کی دل پر کوئی گرانی ہوتی ہے یا ان کے بارے میں برائی آتی ہے، کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا، دل میں ایسا ہو، فرمایا پھر یہ اشراف نفس نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے انسان کے دل میں بھی ایک جو دوست ہے وہ ہے کوئی چیز ہمارے لیے ہدیہ لائے گا، وہ آ رہا ہے تو وہ ہدیہ دے گا، لیکن اگر وہ نہ دے تو آپ کے دل میں کوئی گرانی نہیں۔ یعنی میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اس دنیا کو استعمال کرنا بھی یہی لوگ جانتے تھے، ہم تو ہمیں انٹھٹ بس لگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کو بے برکت کر کے کھا پی رہے ہیں، اور حلال کی چیز ہے لیکن برکت نہیں۔ یعنی پہلا معاملہ تو ہے حلال کا ہے کہ حلال اور شبے والی نہ ہو، پھر حلال کے باوجود بھی برکت اور غیر برکت کا معاملہ ہے، اور جب تک برکت چیز میں نہیں ہوگی آپ کے جسم سے اس سے نفع والی چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ یہ اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں نا کہ بھائی پتہ رکھنا ادھر جمعے کا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ پھول کا رس تو ڈیمو اور تتیا بھی چوستا ہے اور شہد کی مکھی بھی، لیکن اندر کے فرق کی وجہ سے نتیجہ الگ ہے، ایک میں زہر بنتا ہے اور ایک میں شہد بنتا ہے۔ تو اس دنیا کا استعمال اہل اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے پیارے بھی کرتے ہیں، اور عام دنیا دار بھی کرتے ہیں، دونوں ایک طرح استعمال کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے۔ اس لیے تو نبیوں پر شبہ ہو گیا کہ کیسے نبی کی روٹی کھاتا ہے، نہیں شبہ ہو گیا لوگوں کو، کفار کو، اندر کا فرق ہے، وہ اندر جا کر اس کے اندر جا کر لقمہ کیا بنا رہا ہے اور اس کے اندر جا کر کیا بنا رہا ہے، یہ فرق ہے، اندر کا فرق ہے۔ اور اندر کا فرق آپ کی نیت سے ہے، آپ کے قلب میں کیا ہے، اس مال میں، اس مال کے کمانے، مال کے لینے میں کیا ہے۔ یہ اشراف نفس بہت خطرناک چیز، یہ دینداروں کو ہر ایک کو پیش آتا ہے، کمائی میں نہیں، کمائی تو ٹھیک ہے ہماری حلال ہے، چلو جو بھی ہمارے مسائل ہیں، لیکن اشراف نفس جہاں آ جاتا ہے بس وہیں پر ہی کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور سخاوت قلب سے ہوگا بوری کلوفی، تو برکت ہو جائے گی۔ چلو بس سنتے وغیرہ پڑھ لو، 4 رکعت جاؤ پڑھ لو، یہاں پڑھ لو وہاں پڑھ لو۔ آپ جمعہ پڑھے آپ لوگ؟ سنت